آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی میں گلگت بلتستان کے اندر خالصہ سرکار نامی کوئی قانون تاریخ میں ایگزسٹ کرتا تھا. جو ریاست کشمیر مہاراجہ کشمیر ہے، ڈوگرا کشمیر، اس میں آپ کو کوئی خالصہ سرکار کے نام سے کوئی قانون یا اس کو لے کے کہیں پہ زمینوں پہ قبضہ گلگت بلتستان کے اندر کم از کم تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ جو کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ زمینیں سرکار کی ہیں، کچھ زمینیں لوگوں کی ہیں، اس کے پیچھے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ پچھلے 22 سالوں میں جو ہے نا وہاں پہ بلدیاتی ادارے کام نہیں کر رہے. اس کے نتیجے میں لوگوں کے مسائل جو ہے نا بے پناہ مسائل، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ہے نا نوجوانوں کو تعلیم میسر نہیں. آج کے دور میں ایک بڑا آرگومنٹ ہمیں یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ سرکار کو زمین نہیں دیں گے تو ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوگی. یہی جو لوگ نوجوان آج جو ہے نا وہ ریزسٹ کر رہے ہیں یا ایک متبادل بیانیہ لے کر آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، جو ابھی بن رہا ہے خالصہ سرکار کے خلاف، یعنی جو وہاں کے نیچرل ریسورس ہے اس کو بچانے کے لیے. یہ آگے جا کے ممکن ہے وہ کہیں کہ جی ہمیں ایک انٹرنل اٹانومی دے دیں، ہمیں ایک جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ملنی چاہیے تاکہ اس کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے ذریعے ہم اس پورے خطے کے لیے کوئی انٹرم کانسٹیٹیوشن بنائیں جس کے اندر اس فریم ورک کے اندر جب تک کہ کشمیر کا سیٹلمنٹ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر رہ کے ہم ان نیچرل ریسورسز کو جو ہے نا وہ بچائیں. یعنی کہ لوگ بیسکلی ڈٹرمن کریں کہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ کیا ہوگا. ناظرین، پروگرام پرسپیکٹیوز فرام ہائی ایشیا کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں زیگم عباس. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے خالصہ سرکار کے اوپر. ناظرین، پچھلے کئی دنوں سے گلگت بلتستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ احتجاج جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور زمینوں کے اوپر لوگ جو ہے وہ بہت سینسٹائز ہوئے ہیں. اور اسی اثنا میں اگر آپ پچھلے 10 سے 12 سال 15-20 سال پیچھے جا کے اس کو تھوڑا سا گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خالصہ سرکار کے اوپر باقاعدہ ایک آرگنائز طریقے سے ایک کنفیوژن جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کنفیوژن بنیادی طور پہ جو فیڈرل پارٹیز ہیں، جو مین سٹریم پارٹیز ہیں، ان کی طرف سے بار بار ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ کچھ زمینیں جو ہیں وہ سرکار کی ہیں، کچھ زمینیں جو ہے وہ لوگوں کی ہیں. اور ہر دفعہ جو ہے وہ ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک میسو جو ہے وہ اس ایشو کے اوپر کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی میں گلگت بلتستان کے اندر خالصہ سرکار نامی کوئی قانون تاریخ میں ایگزسٹ کرتا تھا. اگر کرتا تھا تو اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیا تھی، یعنی کس طرح سے جو ہے وہ زمینوں کو لیا جاتا تھا، کس طرح سے زمینوں کو ایکوائر کیا جاتا تھا. اگر نہیں کرتا تھا تو یہ جو کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ زمینیں سرکار کی ہیں، کچھ زمینیں لوگوں کی ہیں، اس کے پیچھے بنیادی مقاصد کیا ہیں. ان ایشوز کے اوپر آج ہم بات کریں گے. ہم نے اسٹوڈیو میں آج ونس اگین دعوت دی ہے صفی اللہ بیگ صاحب کو، جو کہ ہیریٹیج اور کنزرویشن ایکسپرٹ ہیں، ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کی جو کلونیل ہسٹری ہے اس کے اوپر ان کی بہت گہری نظر ہے. صفی اللہ بیگ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ نے ونس اگین جو ہے وہ ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ زیگم صاحب. میں ایک بنیادی سوال سے شروع کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ کیا ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے گلگت بلتستان کی تاریخ کے اندر کہ 1842 کے اندر پہلا انویژن جو ہے وہ ہوتا ہے جنرل نتھو شاہ کی قیادت میں، گلگت کے اوپر مہاراجہ کی جو فورسز ہیں وہ حملہ کرتی ہیں، اور اس کے بعد ایک پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کشمیر دربار کے ساتھ گلگت کو جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے، اور پھر باہر سے برطانوی سامراج بھی جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر آتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے خالصہ سرکار کا آج کے دور میں گلگت بلتستان کے اندر، اس کی کلونیل دور کے اندر پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیا تھی؟ تھینک یو زیغم صاحب، مجھے پرسپیکٹیو میں دوبارہ بلانے کے لیے. گزارش یہ ہے کہ جو خالصہ سرکار کا ایک بیانیہ لے کے پچھلے کافی سالوں سے گلگت بلتستان کے جو وسائل ہیں ان وسائل کے اوپر جو ہے نا اس کا استعمال اور اس کے حق ملکیت کے حوالے سے
جو ایک کنفیوژن مجھے نظر آتا ہے اس کو وہ ضروری ہے کہ اس کو تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے. خالصہ سرکار بنیادی طور پہ رنجیت سنگھ کے ریاست کا نام ہے، چونکہ خالصہ وہ ایک سکھ سمبل ہے اور ریاست مینس ریاست، سرکار مینس حکومت اس کی. دیکھیں رنجیت سنگھ نے یقیناً گلگت بلتستان پہ انہوں نے حملے کروائے ہیں، اگرچہ رنجیت سنگھ خود 1839 میں ان کا انتقال ہوا تھا، جیسا آپ نے کہا کہ 42 میں بھی انہوں نے کیا ہے. لیکن دیکھیے رنجیت سنگھ نے کبھی گلگت بلتستان پہ اس کی فوجیں قبضہ نہیں کر سکی ہیں. ان کو ایٹ لیسٹ 3-4 دفعہ جو ہے نا انہوں نے کوشش کی، لیکن ان کو ریپیل کیا گیا لوکل لوگوں نے. اور اس خالصہ سرکار کو سمجھنے کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے یعنی 1840 سے پہلے گلگت بلتستان کے اندر زمینوں کا، وسائل کا، پانی کا، پہاڑ کا کیا انتظام تھا. تو دیکھیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ریاستیں تھیں، ویلیز لیول پہ ان کے حکمران تھے، لیکن وہ جو زمینیں تھیں وہ نجی زمینوں کے علاوہ مشترکہ زمینوں کی ملکیت جو ہے نا وہاں کے لوگوں کی ہوتی تھی. تو مختصراً یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو خالصہ سرکار کی جو اگر کہانی لے کے اگر آپ دیکھیں، خصوصاً جو ہے نا جب ہم دیکھتے ہیں ریاست کشمیر ڈوگروں کے انڈر میں، جنہوں نے تقریباً جو ہے نا وہ آلموسٹ کوئی جو ہے نا وہ 100 سال یہ ریاست قائم رہی. جو ریاست کشمیر مہاراجہ کشمیر ہے، ڈوگرا کشمیر، اس میں آپ کو کوئی خالصہ سرکار کے نام سے کوئی قانون یا اس کو لے کے کہیں پہ زمینوں پہ قبضہ گلگت بلتستان کے اندر کم از کم تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اگر آپ مختصر ہم دیکھ لیں کہ جب 1846 کے اندر یہ ریاست بنی انگریزوں کے ساتھ مل کے، کلونیل جو ہے نا وہ پروجیکٹ کہتے ہیں، جس کے اوپر ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے. اس میں ایک دلچسپ جو ہے نا ٹرم یوز ہوا سوزرینٹی. اب وہ اس کا اردو مطلب ہے جی غلبہ یا اس طرح کا وہ ہے، یعنی اس میں انگریزوں کو غلبہ حاصل تھا اور اس کے نیچے یہ ریاست کام کرتی تھی. تو جب یہ لوگ گلگت آ کے انہوں نے ریاست قائم کی مہاراجہ کشمیر کا، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ شروع میں انہوں نے چند جگہوں پہ اپنے فوجیں ضرور رکھی ہیں، وہاں پہ زمینیں کچھ لی ضرور ہیں، اور بعد میں انہوں نے سیٹلمنٹ کا بھی کام کیا ہے. اور جو زمینیں خالصہ سرکار کی ریاست نے وہاں پہ لی ہیں، ان کو لینے کا طریقہ کار کیا تھا؟ کیا لوگوں کو پیسے دیے گئے یا زبردستی اٹھایا گیا ہے؟ اچھا زیغا صاحب، میرے خیال میں ہم اس خالصہ سرکار کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے نا ریاست کشمیر کے لیے استعمال نہ کریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ریاست کشمیر کے اندر خالصہ سرکار کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو بھی ان کے قوانین تھے وہ ان کے اس نام سے کوئی قانون تو نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ گلگت بلتستان آئے تو انہوں نے جہاں پہ بھی جو ہے نا انہوں نے زمین ان کو ضرورت تھی، وہ زمین پیسے دے کے مقامی لوگوں سے، مقامی راجوں سے انہوں نے وہ زمینیں لی، یا ان کا جو ہے نا انہوں نے وہاں کا اقتدار کو جو ہے نا تسلیم کیا، یا انہوں نے جو ہے نا ان لوگوں کو اس زمانے میں کائن میں جو ہے نا معاوضہ دیا، یا اس کے بدلے انہوں نے کشمیر میں ان کو جاگیریں دی ان رولرز کو. لیکن یہ کہ جبراً قبضے کا ہمیں کوئی گلگت بلتستان میں آج تک مٹیریل ایویڈنس کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہا. تاریخ ریٹن ہسٹری میں بھی کوئی اس طرح کا انسٹنس نہیں ہے کہ جہاں کہیں پہ ریاست نے کوئی زمین اٹھانے کی کوشش کی ہو اور لوگوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی ریزسٹنس کی ہو، اس طرح کا ایسا کوئی نہیں انسٹنس. سوائے دیکھیں اگر چھلت کی بات کریں تو چھلت میں انہوں نے ایک فورٹ بنایا، اور وہ فورٹ کے لیے ظاہر جو ہے نا نگر کے ریاست سے انہوں نے مطلب یعنی معاہدہ کیا، اور وہ بعد میں 1-2 دفعہ اس کو گرایا بھی گیا. لیکن جب گلگت بلتستان کا وہ گلگت کے اندر ایجنسی قائم کی گئی تو اس کا دوبارہ ریپیئر ہوا. ٹھیک. تو اس کا علاوہ جو ہے نا ہمیں کوئی اور لیکن اس سے تو ایک آرگومنٹ آپ یہ بھی دیا جائے گا، بلکہ ہمارے بہت سارے دوست اس کو اس طرح سے آبجیکٹ کریں گے کہ آپ تو جو کشمیر دربار ہے اس کو بڑا بینیولنٹ اس کی ایک پکچر پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ایک کالونائزیشن تو موجود تھی بہرحال،
تو آپ پھر کس طرح سے اس کالونائزیشن کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ زیغماب صاحب دیکھیں، اگر آپ اگین گلگت بلتستان کو اگر آپ دیکھ لیں تو 1870 تک جو ہے نا وہ مہاراجہ کشمیر کا جو ہے نا پورا اس کے اوپر کنٹرول تھا، اگرچہ اس میں ہنزا نگر شامل نہیں تھے، اور کسی حد تک جو ہے نا غیزر کے اندر ان کا تھا، لیکن بہت زیادہ جو ہے نا وہاں ایک ریزنمنٹ تھی، کیونکہ 1868 کے اندر جو ہے نا انہوں نے یاسین میں مساکر کیا تھا۔ لیکن جب جو ہے نا وہاں سے زاراروس آگے آنے لگا تو برطانیہ کا جو ہے نا جو انڈین جو ہے نا کولونیل پاور تھا، انہوں نے آ کے گلگت ایجنسی قائم کیا۔ تو وہاں ان کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ جی برطانیہ کے لیے کہ روس کے مقابلے میں زاراروس کے مقابلے میں انہوں نے ایک اپنا امیج بلڈنگ بھی وہاں شروع کیا، اور اس امیج بلڈنگ کے لیے ان کا یہ تھا کہ جی جو مہاراجہ نے جو ہے نا جو بھی چیزیں مثلاً ٹیکسز یا اور دوسرے دیگر جو چیزیں تھیں وہ تھا، اس کو وہ بہتر نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک، ایک مطلب اس طرح کا جو ہے نا ایک رائے بنانے کی کوشش انہوں نے کی۔ لیکن دیکھیں ساتھ ساتھ یہ تھا کہ اسی دوران جو ہے نا مہاراجہ نے بندوبست تو کیا، وہاں پہ سیٹلمنٹ جو ہے نا ریکارڈ تو بنایا، لیکن سیٹلمنٹ ریکارڈ بنانے کے بعد اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو یہ تھا کہ جی جو مقامی حکمران تھے ان کی وفاداری وہ لینا چاہتے تھے، ٹھیک، تاکہ وہ برقرار رہے ان کی وفاداری۔ دوسرا یہ تھا کہ جی ان کی وفاداری کے لیے جو ہے نا یہ ضروری تھا کہ مقامی رولرز کا جو انکم تھا ٹیکسز سے وہ بھی برقرار رہے۔ ٹھیک، تو ریاست نے کبھی نئے ٹیکسز اس طرح نہیں لگائے وہاں پہ جو مین کشمیر میں لگاتے تھے۔ ٹھیک، اسی طرح سے انگریزوں کا اگر آپ دیکھیں، خود مین جو گلگت کا اندر جو ہے نا ایک انٹرسٹنگ سینٹر تھا گلگت، پورے اس گلگت بلتستان کا، وہاں پہ گلگت اسکاؤٹ بنانے کے بعد انہوں نے گلگت اسکاؤٹ کے لیے زمین خریدی، جس کو آپ اس کو کیا کہتے ہیں، کمسریٹ ہے نا جی، ہاں، کھیت، کمسریٹ کا کھیت۔ اوکے، اب کمسریٹ والا جو ایریا تھا وہ ایک بہت بڑا ایریا تھا، اس میں کچھ ہسٹوریکل اسٹرکچر بھی تھے، گوہرمان والا ٹاور بھی تھا جو آج بھی ہے۔ لیکن دیکھیں جب یہ کلونیل پیریڈ ختم ہوتا ہے، کشمیر کا جو ہے نا وہ ریاست 47 میں ختم ہوتا ہے، تو لیٹ 70s میں آ کے جو ہے نا اچھا، میں آپ کو بالکل اس پیریڈ کی طرف ضرور لے کے آنا چاہوں گا، اور آئی تھنک ایک چیز جو ہم نے اس پروگرام کے اندر سمجھنے کی کوشش کرنی وہ یہ بھی کرنے کی کوشش ہے کہ جو کلونیل دور تھا وہ پوسٹ کلونیل دور سے کیسے مختلف ہے، بالکل اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ میں ایک چیز اس سے پہلے یہ ضرور جاننے کی کوشش کروں گا کہ سائملٹینیسلی برٹش جو آؤٹ پوسٹ ہیں، ملٹری آؤٹ پوسٹس بھی جو ہے وہ گلگت میں بننا شروع ہو جاتے ہیں کشمیر کے ساتھ ساتھ۔ برٹشرز کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا when they come to this part of the world and انہوں نے ظاہر سی بات ہے زاراروس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا تھا، تو لوکل جو لوگ تھے اور لوکل جو راجا تھے ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ انہوں نے رکھا؟ کیا اس کو آپ ظاہر ہے کالونائزیشن تو تھی لیکن اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن لینڈ کے اوپر کیا تھی؟ دیکھیں اگر اس پیریڈ کو اگر ہم دیکھیں خصوصاً جو ہے نا 1892 آنورڈز، تو برطانیہ نے ہنزا نگر کو کنٹرول کرنے کے بعد وہاں اپنے وفادار جو ہے نا میروں کو انسٹال کرنے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ اپنا امیج بلڈنگ کرے، ٹھیک، بحیثیت سویلائزڈ قوم، پڑھا لکھا قوم، ترقی چاہنے والا قوم اور انصاف پر مبنی جو ہے نا حکمران، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ دیکھیں جو گلگت بلتستان کے اندر جو ہے نا ایجنسی کے اندر جو اخراجات ہوتے تھے وہ تو ریاست کشمیر دے رہا تھا، تو چنانچہ انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ ایک ہاسپٹل بھی چھوٹا سا وہ بنایا گلگت میں، یہاں تک کہ ہنزا علی آباد کے اندر بھی ایک چھوٹا سا ڈسپینسری انہوں نے بنایا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ گلگت میں پہلی دفعہ جو ہے نا وہ مڈل اسکول بھی جو ہے نا وہ بن جاتا ہے 1921 ایگزیکٹلی اراؤنڈ۔ اور پھر جو ہے نا اس دوران جو ہے نا انہوں نے جو سری نگر سے جو راستہ تھا اس کو بھی چوڑا کر کے 10 فٹ کا کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ جی جو بنجر زمینیں تھیں خصوصاً دنیور، آپ کا اوش خنداس اور رحیم آباد جو ہے نا ان کو کلٹیویٹ ان کو جو ہے نا وہ چینلز نکال کے انڈر کلٹیویشن لے کے آتے ہیں، اور اس میں دیکھیں پھر وہ میروں کو جو ہے نا وہ نوازتے بھی ہیں، ان کو وہ مطلب جاگیریں دیتے ہیں گلگت میں، یعنی تمام میروں کو مطلب گلگت ہنزا نگر بلتستان یا پھر اس طرف جو ہے نا غزر کے تمام میروں راجاؤں کو گلگت میں ان کو رہنے کے لیے گھر یہ سارا وہ دے دیتے ہیں، اور یہ سب کرنے کے لیے وہ زمین خریدتے ہیں۔
جبرن زمین انہوں نے کبھی اٹھانے کا جو ہے نا ہمیں کوئی تاریخ میں اس طرح کا وہ واقعہ ہمیں نہیں ملتا ہے. ایون جو ڈیولپمنٹ کے لیے بھی لائک بلڈنگ اے ہاسپٹل از اے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, بلڈنگ اے اسکول از اے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, اس کے لیے بھی جب زمین لیتے تھے تو وہ باقاعدہ پے کر کے لیتے تھے. بالکل. مثلا مثال کے طور پہ دیکھیں نا, کمسریٹ کے لیے انہوں نے جو زمین لیا اس کے بارے میں یہی ہے کہ آپ خود بتا رہے تھے کہ وہ زمین آپ کے فور فادرز کی تھی. اور اسی طرح جب آپ جٹیال کے اندر زمین کی دیکھتے ہیں تو جٹیال میں جو ہے نا اس سے پہلے گلگت میں راجہ بھی تھا نا, راجہ کریم خان, ان کے کچھ اولاد بعد میں بھی مطلب یعنی وہاں پہ وہ رہے ہیں, تو ان سے انہوں نے زمینیں لے لی. تو زمینیں جبرن نہیں اٹھایا ہے. کہیں ہمیں ایسا نہیں مل رہا ہے کہ جی انگریزوں نے یا ایون جو ہے نا ریاست کے مہاراجوں نے جو ہے نا کوئی جبرن زمین لے کے بہت بڑا کوئی ایریا لے کے انہوں نے وہ کیا ہو. آپ کونوداس کو دیکھیں جہاں پہ وہ پہلا جو ہے نا وہ ایئر اسٹرپ بنا تھا جہاں پہ جہاز لینڈ کرتے تھے, اس کے بعد کالج بنا, پھر آگے جا کے کچھ جو ہے نا وہ پولیس لائنز وغیرہ بنی, یہ سارا بیرن تھا. تو ظاہر ہے انہوں نے اس کو اس طرح سے ایک چھوٹا سا سٹی ڈیولپ کرنے کے لیے, یعنی ایک آؤٹر جو ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ زون, گلگت سٹی کا جو ہے نا پروٹیکٹیو زون ٹائپ کا جو ہے وہ بنا ہوا تھا. تو ہمیں جو ہے نا کشمیر اور برطانیہ کا جو ہے نا جو وہاں پہ قبضہ تھا یا رول تھا, اس میں اس طرح کا کوئی خالصہ سرکار کے نام سے کوئی جو ہے نا ہمیں جبرن زمین اٹھانے کا کوئی آپ کا کہنا یہ کہ کوئی اس طرح کا ہمیں تاریخ میں اس کے کوئی شواہد نہیں ملتے. تو میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا اس کے ساتھ کہ آج کے دور میں ایک بڑا آرگومنٹ ہمیں یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ سرکار کو زمین نہیں دیں گے تو ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوگی. بالکل. اب جیسے آپ بتا رہے ہیں کولونیل پیریڈ کے اندر انگریز نے بھی اٹھائی ہے زمینیں, کمپنسیٹ جو ہے وہ کر کے اٹھائی ہے. تو تھوڑا سا اس چیز پہ روشنی ڈالیں پوسٹ 47 کہ جو میکنزم ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ کیوں ہوا, کیسے ہوا کہ سرکار کی بھی جو ہے وہ کوئی زمین ہے وہاں پہ. دیکھیں اس میں میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا تاریخ کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں پوسٹ 47 جو ہے نا, جب 48 میں مطلب یعنی وہاں پہ جو گلگت اسکاؤٹ تھی انہوں نے جو بھی میوٹینی کیا, جدوجہد کیا, کرنے کے بعد کوئی ٹیلی گرام کے ذریعے جو ہے نا ریاست پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, تو پاکستان نے اس گلگت بلتستان کو کشمیر کے حوالے کیا. رائٹ, بالکل. جب کشمیر کا حوالہ کیا تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ جی وہ یہ جو آزاد کشمیر ہے اس کا حصہ ہونا چاہیے تھا. بالکل. چنانچہ آزاد کشمیر کو لے لیں یا پھر انڈین آکوپائڈ کشمیر کو لے لیں, دونوں کے اندر آئین ہے آج بھی, کوئی ایک فریم ورک ہے جس کے تحت چیزیں چل رہی ہیں. وہ ان کے جو آئین ہے وہ کہاں سے انہوں نے جو ہے نا ڈرائیو کیا ان آئین کو, تو وہ 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے وہ. ٹھیک ہے جی. لیکن پھر ہوا یہ کہ گلگت بلتستان کے ساتھ وہ کشمیر کا حصہ نہیں بن سکا, نہیں بنایا انہوں نے اس کشمیر کا حصہ. اور 70s کے اندر 74 میں اس کو ناردرن ایریا ڈکلیئر کیا گیا بغیر کسی فریم ورک کے, نہ اس کا کوئی آئین تھا کشمیر کی طرح. تو وہاں پہ اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ ریاست پاکستان کو 2-4 بڑے بڑے مسائل تھے. فار ایگزامپل چائنا کے ساتھ باؤنڈری کی ایک سیٹلمنٹ کرنی تھی. وہ ایوب خان کے زمانے میں 60s میں, ارلی 60s میں ہوا تھا. ظاہر ہے میرا فنزا کے ساتھ انہوں نے میرا فنزا کو شیخ پورہ میں زمین بھی دیا, یہ وہ وغیرہ وغیرہ چیزیں تھیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کا ایک اور دلچسپ یہ تھا کہ جی اب اس باؤنڈری کو ہم کیسے پروٹیکٹ کریں, یہ جو چائنا کے ساتھ باؤنڈری. تو چنانچہ انہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے نا ایک بغیر کسی جو ہے نا قانونی لا کے اس کو اس سے مدد لیتے ہوئے انہوں نے اس کو نیشنل پارک بنایا. اور نیشنل پارک پہلی اٹیمپٹ تھی 1975 میں جو کراکرم نیشنل پارک بنا ہے, اس میں کھنجراب نیشنل پارک جو بنا ہے وہ پہلی اٹیمپٹ تھی جس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ زمین کو ڈکلیئر کیا ریاست نے کہ ہم پروٹیکٹ کریں گے, اور وہ بھی ڈیولپمنٹ کا آرگومنٹ دے کے کہ کنزرویشن جو ہے تحفظ کا نام. بالکل. تو چنانچہ دیکھیں اس کو جو ہے نا آج بھی کسی پاکستان کے قانون کے تحت آپ تحفظ نہیں دے پاتے, کیونکہ وہ ایریا جو ہے نا پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی جو ہے نا قوانین وہاں کیسے نافذ ہوں گے, ایکسٹینشن, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح سے ایک اور دلچسپ چیزیں دیکھیں کہ جب یہ سارا سلسلہ ہوتا 70s میں 80s کے اندر, اور جب یہ
گلگت اسکاؤٹ کو جو ہے نا وہ ڈسبینڈ کیا جاتا ہے، ناردرن اسکاؤٹس کو کیا جاتا ہے، قراقرم اسکاؤٹس کو کیا جاتا ہے. تو گلگت کے اندر جو کمشنریٹ تھا جو کہ ایک ہسٹورک اسٹرکچر تھا میرے حساب سے، اور انوائرمنٹلی اگر اس کو دیکھیں تو وہ ایک بہت اچھا، اگر آج ہوتا تو بہت اچھا وہ ہوتا. وہاں پہ کالج یا کوئی یونیورسٹی یا کوئی ہاسپٹل میں اس کو تبدیل کرنے کے، اس پورے جو ہے نا ہسٹورک اسٹرکچر کو گرا کے کمرشلائز کیا گیا اور بیچ دیا گیا. ایگزیکٹلی. اچھا، یہ یقیناً کسی ایڈمنسٹریٹو انلائی مارکیٹ کی بات ہے، انلائی مارکیٹ جو اب نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے دیکھیں جو جٹیال کے اندر جو ہے نا فوج کو جو زمین فوج کے پاس تھی گلگت اسکاؤٹس کے زمانے، کشمیر اسکاؤٹس کے زمانے سے، اس میں سے کچھ تو جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کو دی گئی تھی اوپر والا حصہ، لیکن جو نیچے جو یعنی فوج کے پاس تھا اس میں سے بھی کچھ حصہ بھی کمرشلائز آج ہوا ہے، مارکیٹیں بن گئی ہیں. تو گزارش اب یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جی جو گلگت کا ہاسپٹل تھا، یعنی کشمیر کے زمانے میں جو بنا ہوا ہاسپٹل تھا اس کی ایکسٹینشن تو ہو گئی ہے، لیکن آج گلگت میں کئی اور ہاسپٹلز بنے ہیں. مثلا منور کے اندر دیکھ لیں تو وہاں پرائیویٹ ہاسپٹل کے لیے بھی زمین دی گئی ہے. تو جو مقامی لوگ ہیں وہ ترقی کے لیے معاوضے پہ زمین دینے کے لیے انہوں نے کبھی بھی رجسٹ کیا نہیں ہے. لیکن جب اس کے اگر جو ہے نا آج کے حالات کے اندر وسائل کا جو ہے نا جو ملکیت ہے اس لحاظ سے آج اگر جو ہے نا یہ ریاست یا ریاستی ادارے اگر یہ کہیں کہ جی یہ زمین ریاست کی ہے، تو چونکہ کسٹمری لاز کے مطابق جو ہے نا گلگت بلتستان کے اندر کوئی ایک انچ زمین ایسا نہیں ہے جو کسی کی ملکیت نہ ہو مقامی لوگوں کا، اس پہ ظاہر ہے لوگوں کو شدید تحفظات ہیں. اور اسی لیے یہ ایک نیریٹیو بنا ہے کہ جی خالص وہ زمین جو ہے نا مشترکہ ملکیت ہے جو آباد نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خالصہ سرکار ہے. اس میں پیش جو ہے نا سب سے آگے جو لوگ ہیں وہ ہیں مین اسٹریم پارٹیز کے گلگت بلتستان کے اندر جو لوگ ہیں، یعنی اگر آپ وہ یہ ایک نیریٹو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے صفی صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو اگر آپ کرٹیکلی جیسے آپ نے بھی بتایا تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ خالصہ سرکار کو تھوڑا گہرائی میں جا کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پریکٹیکل آپ کو گراؤنڈ پہ اس طرح کی کوئی مینیفیسٹیشن نظر نہیں آتی جس میں یہ کہا جائے کہ بھائی جیسے لینڈ ریفارم کمیشن کے اندر یہ بات آج کل چل رہی ہے کہ 20% ریاست کی 80% عوام کی. اس دور میں بھی تو یہ بات جو ہے وہ نہیں تھی. اس طرح کی کوئی ہمارے پاس اگزامپل جو ہے وہ سامنے نہیں آتی جس میں یہ کہا جائے کہ بھئی اتنی زمین جو ہے وہ ریاست کی ہے، باقی ساری زمین جو ہے وہ لوگوں کی ہے. تو کیا یہ بات بالکل ہم اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی جو اس وقت کی اسمبلی ہے، جیسے فیڈرل پارٹیز کی آپ نے اگزامپل دی، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی قانون سازی کریں جس میں 20% کہیں کہ ہم ریاست کو دیں گے، اسٹیٹ کو، اور باقی جو ہے وہ 80% عوام کو؟ زیغام صاحب میرے خیال میں دیکھیں جو اس وقت موجودہ گلگت بلتستان کی اسمبلی ہے اس کے لیے یہ نہ صرف مشکل ہوگا بلکہ ناممکن ہوگا کہ گلگت بلتستان کے جو نیچرل وسائل ہیں، اور وہ 3 مین نیچرل وسائل ہیں، زمین، پانی، پہاڑ. اب وہ 73,000 اسکوائر کلومیٹر میں سے 1.5 صرف انسانوں کے لیے 1.5% انسانوں کے رہنے کے قابل کلٹیویبل ہے. باقی جو ہے نا وہ پہاڑ اور وہ جنگلات ہیں، جنگلات بھی تھوڑے سے ہیں اور گلیشیئرز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسمبلی کس بنیاد پہ جو ہے نا وہ ڈکلیئر کرے گا کہ جی چلیں اتنا % سرکار کی زمین ہوگی اور اتنا جو ہے نا وہ عوام کی زمین ہوگی. اس کے لیے کوئی قانونی آئینی کوئی فریم ورک ہونا چاہیے، کوئی بنیادیں ہونی چاہیے. چونکہ اس وقت گلگت بلتستان جو ہے نا پاکستان کے آئینی حصہ نہیں ہے، پہلا. دوسرا، اس وقت گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا بھی آئینی طور پہ حصہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کی اسمبلی کچھ آرڈرز کے تحت چلتے ہیں. آرڈر قانون نہیں ہوتا، وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ارینجمنٹ تو ہے. تو اس میں دیکھیں اگر آپ اگر کشمیر کے اس میں جائیں تو ریاست کشمیر نے جو بھی ایسیٹس ڈیولپ کیے تھے، چاہے ہاسپٹل تھا، اسکول تھا، کہیں ڈاک بنگلو تھا، کہیں پہ جو ہے نا گلگت اسکاؤٹ کی زمینیں تھیں، کہیں کشمیر اسٹیٹ کے فوجوں کی جو زمینیں تھیں، مثال کے طور پر بونجی ہے،
مثال کے طور پہ جو ہے نا سکردو کے اندر جو نا ان کے جو بھی ایسیٹس تھے فزیکل ایسیٹس، گلگت میں کمسریٹ تھا، جٹیال تھا، وغیرہ وغیرہ، اور نل تر میں ایون دیکھیں وہاں پہ ریزیڈنٹ کا جو ہے نا چھوٹا سا سمر ہٹ بھی تھا. اسی طرح سے آپ جو ہے نا یہاں بابوسر میں دیکھیں جو گلگت اسکاؤٹ کا جو APA کا یعنی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کا جو وہ تھا، یہ سارے ٹرانسفر ہوئے گلگت بلتستان کے اندر. اور جب یہ ٹرانسفر جو ہے نا پھر جب حکومت پاکستان نے اس کا انتظامی کنٹرول سنبھالا تو یہ ان کے پاس چلے گئے یہ ایسیٹس، ٹھیک ہے جی. لیکن جو نئے ایسیٹس بنے ہیں ان نئے ایسیٹس کی جو ہے نا ایک آئینی جواز کہاں سے لائیں گے ابھی اگر زمینیں تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ اگین یہی ہے کہ آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں دیکھیں اس ڈسٹرکٹ کے جو ہے نا کامن ریسورسز سے لے کر پرائیویٹ پراپرٹی جو سارا جو ہے نا وہ ڈیفائن ہے مقامی لوگوں کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس GB اسمبلی اگر فرض کریں یہ کوئی قانون بنا بھی لیتی ہے فار ایگزامپل، شاید لوگ اس کو قبول نہیں کر سکیں گے، نہیں کریں گے. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ دیکھیں خالصہ سرکار کے نام پہ آج 2 نیریٹیوز مجھے نظر آ رہے ہیں گلگت بلتستان میں. ایک نیریٹیو یہ ہے کہ جی ایک خالصہ سرکار کا جو ایک بیانیہ ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ تاریخ کے اندر اس کے شواہد ہیں، وہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کو وہاں کی انتظامیہ کے مطلب یعنی مدد سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. ایک تو وہ نیریٹیو ہے، اور چونکہ ان کے پاس میڈیا بھی ہے، ان کے پاس مطلب یعنی اسٹیٹ کی طاقت بھی ہے، تو وہ اس کو گاہے بگاہے یعنی اس کو ریز کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ کنفیوژن بھی پھیلانے کی کوشش جو ہے وہ اور کنفیوژن اس لیے بھی ضروری ہے ان کے لیے کہ دیکھیں دوسرے طرف جو ہے نا آپ جیسے نوجوان دانشور یعنی تحقیق کرنے والے لوگوں نے جو ہے نا خصوصاً اس میں قوم پرست اور ترقی پسند جو ہے نا جو لوگ ہیں گروپس ہیں، انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا، کیونکہ وہ تاریخی یعنی تناظر کے اندر حوالوں سے جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب جو ہے نا یہ کشمیر ریاست نہیں تھا تو بھی وہاں پہ چھوٹے موٹے انتظام تو تھا، اور اس سے جب چائنیز نے حملہ کیا تب بھی جو ہے نا وہ ایک انتظام تھا. نہ چائنیز نے کوئی اس طرح قبضہ کیا، نہ تبتنز نے کوئی قبضہ کیا زمینوں پہ، نہ ہی جو ہے نا ترخانز نے قبضہ کیا، کیونکہ ان کے ٹریسز آج ہمیں نہیں ملتے ہیں. اگر چائنیز نے قبضہ کیا ہوتا تو کوئی چائنیز کالونی ہوتا، تبتن نے اگر قبضہ کیا تھا تو مطلب یعنی وہ قبضہ تو کیا تھا، ان کا بھی کوئی کالونی نظر آتی. ڈوگراز ہمیں نہیں ملتے ہیں، یعنی ڈیموگرافک جو ہے نا شفٹ اس کے نتیجے میں وسائل پہ قبضے کے نتیجے میں ہمیں نظر نہیں آتے کالونیل پیریڈ. آج جو نیو لبرلزم کا ایک مسئلہ آ رہا ہے اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو اس قانون کو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں چونکہ ریاست کشمیر کا حصہ یہ جو ہے نا لا نہیں ہے خالصہ سرکار، نہ یہ کوئی قانون ہے. ریاست کشمیر کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے اس کے نتیجے میں گلگت بلتستان کے اندر جو زمینیں نہیں بیچی جاتی تھی اس کو اوور کم کرنے کے لیے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دیکھیں ایک بریگیڈیئر اسلم صاحب ہوا کرتے تھے، ان کی زمینیں تھی سکردو میں، گلگت میں، رائے کوٹ میں، ہنزا وہ سست کے اندر. لوکل لوگوں نے 80s میں مزاحمت کی، اس کو ہوٹلز کم از کم وہاں بنانے نہیں دیا، سست میں، گلگت میں اور رائے کوٹ میں. بلتستان میں تو انہوں نے بنایا، تاریخ کا حصہ ہے. تو دیکھیں 80s میں جب ہمارے ارد گرد حالات تبدیل ہونے لگے تو ضیاء الحق کے زمانے کے اندر جو ہے نا ان کے وسائل کو لینے کے لیے NGOs آ گئی، ٹھیک، غربت کے نام پہ، تعلیم کے میں بہتری کے نام پہ. تو انہوں نے جو ہے نا پھر اپنے اثاثے بنائے، فزیکل ایسیٹس بنائے، جس کے نتیجے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ہے نا بغیر کسی اس کے گریجولی جو ہے نا انہوں نے اس کو ایک طرح سے انفرنج کیا، وائلیٹ کرنا شروع کیا. ختم تو ہو نہیں سکتا، مطلب کیونکہ کوئی ختم اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آئینی بیسس نہیں ہے ختم کرنے کی. یعنی آج گلگت بلتستان کے اندر اسٹیٹ سبجیکٹ رول بیسکلی وائلیٹ ہو رہا ہے، بالکل ختم کبھی نہیں ہوا. اور ایک امپلس یہ جو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ آپ نے دی ہے ہمیں، مطلب آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ گریجولی ہمیں یہ آ رہا ہے اف یو اسٹارٹ فرام لائک 1975 1975 سے اگر آپ شروع کریں تو یہ جو ریسورس کیپچر ہوا ہے نیشنل پارک کے نام پہ، دوسری چیزوں کے نام پہ، آرگومنٹ بار بار ریکرنگلی یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. ان دا کیس آف نیشنل پارک جو ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جنگلی حیات کا تحفظ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پھر کوئی اور زمین لینے کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ کا آرگومنٹ. لیکن بنیادی امپلس جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے اس ریسورس رچ ایریا کو، اس ریموٹ ماؤنٹینس ٹیریٹری کو سرمایے کے فولڈ میں جو ہے وہ لے کے آیا جائے.
مطلب اٹیمپٹ جو ہے وہ, جیسے آپ نے نیو لبرلزم کی ایگزامپل دی, اور لیٹ 80s سے پوری دنیا کے اندر یہ ایک اٹیمپٹ کی گئی ہے کہ کس طرح سے جو انکموڈیفائڈ ریسورسز تھے, جیسے جنگلی حیات تھا, وہ بھی اب گریجولی اس کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہے, سرمایہ کے فولڈ میں جو ہے وہ آ رہا ہے. زیغم صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں 80s تک جیسا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان آئسولیٹڈ تھا. یہ بڑے انٹرسٹنگ الفاظ استعمال کرتے جا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے نا وہ دنیا سے کٹا ہوا تھا, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ جو ہے نا 47 میں جب بارڈرز ریڈرا ہوئے, 60s میں جب آپ نے چائنا کے ساتھ بارڈرز بنائے, تو ظاہر ہے اس نے آئسولیشن میں تو جانا تھا گلگت بلتستان نے پہلا. اس آئسولیشن کے نتیجے میں جو ہے نا عالمی سرمایہ داری وہاں تک پہنچ نہیں پائی تھی. ٹھیک ہے, وہ ایک پرانا جو ہے نا سیلف سفیشنسی کے مطلب یعنی سیلف سسٹیننگ ایک معاشرہ تھا. ٹھیک ہے, یقیناً غربت تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کو مارکیٹ جو ہے نا, جو سرمایہ داری ہے, وہ اس نے جب آنا شروع کیا NGOs کے تھرو, ریاست کے تھرو, تو پھر انہوں نے جو ہے نا کئی چیزیں مطلب اوپن کرنے کی کوشش کی. آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ تعلیم آلموسٹ جو ہے نا پرائیویٹ اور پبلک پیرلل چل رہے ہیں. ہیلتھ جو ہے نا, پبلک ہیلتھ جو ہے نا بہت کمزور ہے, پرائیویٹ ہیلتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جی اس کے جو نیچرل ریسورسز ہیں اس میں بہت پوٹینشیل ہے, اور پھر اس کے ایک اسٹریٹجک جو ہے نا لوکیشن بھی ہے. نیچرل ریسورس میں دیکھیں جو ہائیڈرو پاور کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ, 40-50 ہزار میگا واٹ کا ہوگا. زمین ٹورزم کے نام پہ جو ہے نا اس کا جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. تو جو سرمایے کے لیے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں, یعنی منافع کمانے کے لیے آج بہترین مواقع ہیں وہاں پہ. آج بھی دیکھیں جو کل جو ہے نا تاباد لیک کے اوپر جو سرمائی وہ فیسٹیول ہوا, آج ایک چیف سیکرٹری صاحب کا ٹویٹ تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فروزن, دا بیوٹی آف فروزن لیک. حالانکہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ فریش واٹر لیک ہے, اس کے اوپر اگر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کراتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ کچھ پرائیویٹ کمپنیز کے ذریعے جو ہے نا, کمپنیز کو بھی آپ پروموٹ کرتے ہیں, ان کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. گریجولی ہو سکتا ہے آگے جا کے جو ہے نا پانی بھی پرائیویٹائز ہو, گلیشیئر بھی پرائیویٹائز ہو, اور یہ جنگلی حیات بھی یہ کہا جائے کہ بھائی چونکہ پولوشن ہو رہی ہے تو جو گند اٹھانے کا وہ ہے اس کو بھی ہم پرائیویٹائز کر دیں, بالکل آؤٹ سورس کریں, اور چونکہ انہوں نے اچھا مینیج کیا تو آپ ان کو جو ہے نا اگلے 20 سال کے لیے لیز پہ دے دیں وغیرہ. رائٹ. آخری میں بالکل یہ خالصہ سرکار کے حوالے سے چاہوں گا, تھوڑا سا ہم نے براڈر اسپیکٹرم میں بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو بار بار اٹیمپٹ ہو رہی ہے زمینوں کے اوپر لینے کی, یا ایک آرگومنٹ بنانے کی, ایک بیانیہ کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خالصہ سرکار ایک تھا تو اس کی بنیاد پہ ہم اٹھائیں گے, اس کی تو کوئی مٹیریل بیس نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ وے فارورڈ کیا ہے, کیا اسمبلی کے ذریعے کوئی ایسی لیجسلیشن جس سے ڈکلیئر کیا جائے, فارملی ڈکلیئر کیا جائے کہ یار یہ ساری زمینیں جو ہیں وہ لوگوں کی ہیں اور اس میں 1 انچ جو ہے وہ باقی باہر کے کسی کی نہیں ہے, یا یہ کہ اس کا کوئی دوسرا حل ہو سکتا ہے جس کو آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ زیغم صاحب جو میں حالات جس طرح سے دیکھ رہا ہوں, مثال کے طور پہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا جو مین کرنٹس کیا ہیں, مین فیکٹرز کیا ہیں, تو اس میں سب سے اہم چیز ہے جی کلائمیٹ چینج. ٹھیک, گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں جو ہے نا وہ خطہ جو ہے نا انڈر اسالٹ ہے. ٹھیک, پہلا ایک یہ فیکٹر ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں پچھلے کوئی جو ہے نا مہینے 2 مہینے سے وہاں جو اپرائزنگ ہے, ایک طرح سے لوگ احتجاج جو کر رہے ہیں, یعنی فوڈ کے لیے, زمین کو بچانے کے لیے, یعنی چونکہ وہاں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, ٹیکسز کے خلاف, اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 2 طرح کے ایک مطلب وہ بن رہا ہے. ایک یہ کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کوشش کریں گے اسی اسمبلی سے کوئی مطلب یعنی سلوشن نکالنے کے لیے, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دوسرا پاسبلٹی بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہی جو لوگ نوجوان آج جو ہے نا وہ ریزسٹ کر رہے ہیں یا ایک متبادل بیانیہ لے کر آ رہے ہیں, چل رہے ہیں, جو ابھی بن رہا ہے خالصہ سرکار کے خلاف, یعنی جو وہاں کے نیچرل ریسورس ہے اس کو بچانے کے لیے, یہ آگے جا کے ممکن ہے وہ کہیں کہ جی ہمیں ایک انٹرنل اٹانومی دے دیں, ہمیں ایک جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ملنی چاہیے تاکہ اس کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے ذریعے ہم اس پورے خطے کے لیے کوئی انٹرم کانسٹیٹیوشن بنائیں, جو جس کے اندر اس فریم ورک کے اندر جب تک کہ کشمیر کا سیٹلمنٹ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر رہ کے ہم ان نیچرل ریسورسز کو جو ہے نا وہ
بچائیں، ان کا اس علاقے کے ترقی بہتر کے لیے طریقے سے استعمال کر سکیں. یعنی کہ لوگ بیسکلی ڈٹرمن کریں کہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ کیا ہوگا. بالکل، کیونکہ دیکھیں پچھلے 22 سالوں میں جو ہے نا وہاں پہ بلدیاتی ادارے کام نہیں کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں لوگوں کے مسائل جو ہے نا بے پناہ مسائل، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ہے نا نوجوانوں کو تعلیم میسر نہیں ہے، تعلیم بھی خریدی جاتی ہے. تو اس کے اندر میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو آج کل نوجوانوں کے اندر ایک غم و غصہ جو ہے وہ ہے، ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک ریئلائزیشن بھی ہے کہ ہمیں اپنے مسائل اور وسائل کے اوپر اختیار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہم کشمیر کے ایشو کا حصہ ہیں، لیکن ریاست پاکستان جو جن آرڈرز کے ذریعے ہمیں جو ہے نا یہاں پہ مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، خصوصاً جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کو لا کے، چاہے لیز کے نام پہ پہاڑ پہ یا زمین پہ ترقی کے مائننگ کے لیے، وہ اکنامک زون بنانے کے لیے زمین جو ہے نا وہ خرید یا قبضہ کر لینا، یا اسی طرح سے جو ہے نا وہ بجلی کے نام پہ جو ہے نا پانی، اور اس پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. ہم ایک بجلی کا پروجیکٹ ہمارے گاؤں میں بنا رہے تھے 2019 میں. ہمیں کہا گیا کہ آپ NOC لے لیں. تو ہم نے کہا بھائی کس چیز کا NOC لے لیں؟ کہ جی آپ یہاں پہ وہ پاور ہاؤس بنا رہے ہیں. ہم نے کہا پانی ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، تو آپ سے ہم کیوں NOC لیں گے؟ اور ہمارے فور فادرز یہاں پہ 400 سال سے ہیں، تو ہم نے ان سے پانی ہمارا لیا، لینڈ ہماری. بالکل. تو اس کا مطلب یہ دیکھیں یہ خالصہ سرکار مت ہے جو کہ بسٹ ہو رہا ہے اس وقت ان حالات کے اندر. بالکل یہ بات ہمیں نظر بھی آ رہی ہے گراؤنڈ کے اندر جس طرح سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے خالصہ سرکار کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو کی ہے، اور آئی تھنک بالکل ایک چھوٹی سی نشست کے اندر یہ پاسبلٹی تو نہیں ہے کہ ہم تمام تھیمز کو جو ہے وہ کور کر لیں، لیکن جو ڈسکشن ہمارے سامنے آئی ہے اس میں ایک بات اسٹیبلش جو ہے وہ ہو جاتی ہے تاریخ کے مطالعے سے بھی. اور آج ہم نے صفی اللہ بیگ صاحب سے اس کے اوپر گفتگو بھی کی، اور ہمیں یہ نظر آیا کہ بنیادی طور پہ گلگت بلتستان کے اندر کلونیل ٹائمز میں جو زمین لی گئی ہے، جو زمین لی جاتی تھی اس کی ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن پوسٹ کلونیل پیریڈ سے جو ہے وہ بہت مختلف تھی. اور پوسٹ کلونیل پیریڈ میں جو بھی زمین لی گئی ہے وہ ہمیں کمرشلائز ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. جو بھی زمین لی گئی ہے اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ سرمایے کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے، اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ چلتا رہتا ہے. آخری بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بچپن میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، اور کھیلو گے، کودو گے، ہو جاؤ گے خراب. ایک ٹائم پہ جب ہم نے تھوڑا پڑھ لیا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یار کھیل جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، جسمانی صحت کے لیے اچھا ہے. لیکن جب بہت پڑھ کے آج کا جو گلگت بلتستان کا نوجوان ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ ہم نے پڑھا بھی، ہم نے یونیورسٹیوں سے ڈگریاں بھی لی، 40 سے 50% جو ینگ جوان ہیں وہ گلگت بلتستان میں رہ نہیں سکتے کیونکہ امپلائمنٹ اپرچونٹی نہیں ہے. تو وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں پڑھایا بھی گیا، ہم خود سے جو ہے وہ پڑھے بھی، لیکن آج ونٹر گیمز اور ونٹر سپورٹس کے نام پہ ہمیں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کنکلوژن جو ہے وہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں میں سامنے آ رہا ہے. انہی خیالات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.